اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دروازہ کھول دیجیے۔ 18واں سپارہ ہے جی۔ یہ سورہ مومنون ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، قد افلح المؤمنون۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک ایمان والوں کی کامیابی اور کامرانی کو بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس سورت کی پہلی 10 آیات کے اوپر عمل کر لیتا ہے وہ جنتی ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں ایمان والوں کی؟ کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کرتے ہیں، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والے ہمیشہ لغویات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ نمبر 3، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ ایمان والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور والذین هم لفروجہم حافظون۔ پھر ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور جو ان کے جن پر مالک ہوئے ان کے ہاتھ دانے، اپنی لونڈیاں۔ اور آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ یہ بھی ایمان والوں کی صفتوں میں سے ہے کہ اپنی امانتوں کی وہ پاسداری کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہی ایمان والوں کی صفت ہے کہ اپنی نمازوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جو بندہ یہ کام کر لے گا نا جو ان 9 آیتوں کے اندر بیان ہوئے، تو 10ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں، خود اللہ نے گارنٹی دے دی، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ سچے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے پکے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی دے دی کہ جو بندہ یہ پہلی 10 آیتوں والی یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے گا تو وہ جنت الفردوس کا مالک ہے، وارث ہے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ آگے جی تخلیق انسانی کے مراحل کا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے 22 تک وہ بیان کیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 22 تا 50 تک پھر حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 51 تا 67 اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا صدق مقال اور رزق حلال کھانے کا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے نبی و رسولو آپ حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مطلب ہے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ رزق حلال ہوگا تو نیک وہ عمل نیک ہوگا جو آپ نیکی کریں گے اور وہ قابل قبول ہوگا۔ اور اگر آپ کا رزق حلال ہے ہی نہیں، حرام ہے، یا اس کے اندر حرام کی، سود کی، رشوت کی، ظلم کی ملاوٹ ہے، تو پھر وہ نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور آگے جی اس سورت کے آخر میں جا کر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، میدان محشر میں جب لوگ اٹھیں گے نا تو اللہ ان سے کہے گا کہ بتاؤ تم دنیا کے اندر کتنا عرصہ کتنی عمر گزار کے آئے ہو؟ تو لوگ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ہم دنیا کے اندر ایک دن یا دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ ٹھہرے ہیں، اتنی ہمیں وہاں پر عمر ملی ہے۔
اور اللہ کہے گا ان لبثتم الا قلیلا، ہاں تم تھوڑا وقت وہاں پر ٹھہرے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے اس بات کو کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ لوگو ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس بات کو اچھی طرح جان لو، ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے، تم نے میرے پاس ہی تو لوٹ کے آنا ہے، اور تم کو بیکار اور بے فائدہ ہم نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ تمہارا پروردگار سچا بادشاہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو خیر اس صورت کے بعد آتی ہے جی آگے سورہ نور، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہیں ان کو بیان کیا ہے، جن کا جاننا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے اور لازم ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بطور خاص 6 ہجری کے اندر اس وقت نازل ہوئی کہ جب ایک مدینے کے اندر طوفان بدتمیزی آیا، بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا منافقین نے، عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی نے بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا، اور وہ فتنہ کھڑا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے اوپر الزام لگا دیا ظالموں نے بدکاری کا، نعوذ باللہ۔ 6 ہجری ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو اس کے اندر وہ واقعہ مختصراً یہ ہے کہ جب غزوہ بنی مصطلق سے واپس آئے اللہ کے نبی، تو رات کو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو لوگ اپنے اپنے آرام کرنے کے لیے دائیں بائیں ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ایک اونٹ پر سوار تھی۔ اب کیا ہوا، رات کے کسی وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر بھی ابھی چھوٹی تھی بھی کافی کمزور، تو یہ اپنے وہ اونٹ کے اوپر جو بنائے ہوتے ہیں انہیں ہودج، جس طرح آج کل ڈولی نما وہ بنا ہوتا تھا، تو یہ اس سے نکل کر یہ چلی گئی اپنی ضروریات کے لیے، قضاء حاجت کے لیے دور چلی گئی تو پیچھے سے قافلہ وہ اٹھے اور قافلے کو چلنے کا حکم مل گیا، اور یہ ہودج ان کا جو تھا انہوں نے صحابہ نے اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا، چونکہ یہ کمزور بھی تھی چھوٹی بھی، تو انہوں نے سمجھا یہ اس کے اندر ہی ہوگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا نہیں اندر، وہ اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا، قافلہ چلا گیا۔ عائشہ صدیقہ جب واپس آئی قضاء حاجت سے تو آ کے دیکھا کہ قافلہ ہے ہی نہیں۔ اب رات کا سناٹا، رات کی تاریکی اور اندھیرا، عائشہ صدیقہ بڑی غمگین ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ قافلے والے چلے گئے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ میں یہاں سے آگے پیچھے نہ جاؤں، یہیں پر میں بیٹھی رہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ میری تلاش میں واپس ادھر ہی آئیں گے۔ تو انہوں نے اپنے منہ کو چادر میں لپیٹا اور وہاں پر بیٹھ رہی ٹیک لگا کر۔ اب پیچھے ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، اور قافلے کے والوں کی کوئی گری پڑی چیزیں، کوئی اور چیز، وہ پیچھے دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے، جو پیچھے سے وہ آ رہے تھے، تو وہاں پر دیکھا یہ کوئی عورت ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے، سلام کیا۔ عائشہ صدیقہ اٹھ کے بیٹھی اور پتہ چلا صفوان کو یہ تو حضرت عائشہ ہے، تو خیر کوئی بات نہیں تھی، انہوں نے اپنا اونٹ قریب کیا، بٹھا دیا۔ عائشہ صدیقہ اس اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی اور یہ لے کر انہیں چلے۔ آگے جا کر جب صبح یہ عائشہ صدیقہ کو لے کر اس قافلے میں پہنچے، تو اس قافلے کے اندر عبداللہ بن ابی منافق اور اس کی کمپنی کے لوگ بھی قافلے میں موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا عائشہ پیچھے سے آ رہی ہے ایک صحابی کے ساتھ، صفوان کے ساتھ، انہوں نے
الزام لگا دیا جی، آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی، ادھر ادھر ہیں جس طرح لوگ کرتے ہیں، تو چیمو گوئیاں کی اور نبی کی بیوی پر الزام لگا دیا۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، اور یہ جب باتیں اس طرح ہونے لگی، کرتے کرتے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کان میں بھی پہنچی، تو یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک دو دن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے کچھ اس طرح پیار محبت کی بات نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی بھی یہ باتیں سن چکے تھے، تو انہوں نے بھی دیکھا عائشہ نے کہ حضور مجھ سے کچھ دور دور رہ رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی، کسی عورت نے آ کر کہی کہ تیرے بارے میں یہ باتیں محلے میں ہو رہی ہیں، لوگوں نے اس طرح تجھ پہ الزام لگایا ہے کہ تو پیچھے آئی ہے، پیچھے کیوں رہی ہے، اور اس سے ابھی تجھے لے کے آیا ہے اور یہ الزام لگ گیا ہے۔ پھر عائشہ کہتی ہے میں سمجھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس لیے کچھ اس طرح دور دور رہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں، اور وہ تو بولی بالی تھی، ان کو کوئی علم نہیں۔ کہتی ہے میں حضور کے پاس آئی، اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ میں نے آزمانے کے لیے بات کی تھی کہ حضور کیا مجھے جانے دیتے ہیں کہ نہیں، ہے کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے اللہ کے نبی، تو مجھے جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے؟ تو میں نے جب اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ میرے غم کی کوئی انتہا نہ رہی، میں بڑی پریشان ہو گئی، اور میں روتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ جا کر میں نے دیکھا میرے والد محترم ابو بکر صدیق وہ بھی رو رہے ہیں، اور میری ماں وہ بھی رو رہی ہے، اور پھر میرے اوپر تو گویا غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ میری ماں بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی، میرے باپ ابو بکر صدیق بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے، اللہ کے نبی بھی مجھ سے ناراض ہے۔ اور اسی اسنا میں اسی طرح کرتے کرتے طوفان بدتمیزی کھڑا ہے مدینہ کے اندر، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں منافقین، اللہ اکبر۔ تو اس طرح مہینہ یا 1.5 مہینہ گزر گیا اسی پریشانی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آیا کرتے تھے، لیکن اس طرح بات چیت مجھ سے نہ کیا کرتے، اور پھر ایک دن اللہ کے نبی مہینہ 1.5 مہینہ اس بات کو گزر گیا، پھر تشریف لائے، اور اس وقت یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے میری برات میں نازل کی، یہ سورہ نور یہ اللہ پاک نے نازل فرمائی، اس کا پہلا حصہ یا کچھ آدھا حصہ۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں صحابہ کو جمع کیا، بڑے بڑے کبار صحابہ سب موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں میری بیوی عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے مدینہ کے اندر۔ تو صحابہ خاموش ہیں، ابو بکر وہ تو باپ ہے، وہ کیا کہتا اپنی بیٹی کے بارے میں، وہ بولیں تو وہ تو لوگ کہیں گے اس کی تو بیٹی ہے، یہ تو صفائی دے گا ہی دے گا۔ اور حضرت علی اٹھے، کہنے لگے حضور عورتیں تو مدینہ میں بہت ہیں، تو ہم کوئی اور آپ کو شادی کروا دیتے ہیں رشتہ۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، اور ادھر سے حضرت عمر فاروق اٹھے، انہوں نے اٹھ کر کہا حضور میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ عمر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بات بتائیں، یہ عائشہ کے ساتھ نکاح جو آپ نے کیا ہے یہ اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کی مرضی سے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، یہ نکاح میں نے اللہ کی مرضی سے کیا تھا، اور اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا ایک ریشمی کپڑا دے کر، اور اس کپڑے کو اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی شبی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی، وہ تصویر آسمانوں سے آئی ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی کو دکھائی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، گویا کہ نکاح آسمانوں پر رب نے کیا ہے، رشتے کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ اے عمر میں نے اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کیا۔ عمر کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ کے رسول پھر یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔
اللہ اپنے پاک نبی کے لیے کسی بھی ناپاک بیوی کا انتخاب نہیں کر سکتا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ عمر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہی الفاظ اللہ نے وہی بنا کر سورہ نور کے اندر اتار دیے جو عمر کی زبان سے نکلے تھے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق بھی اس پر بڑا پھر فخر کیا کرتے تھے کہ دیکھو میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے قرآن بنا دیے۔ تو خیر یہ ہے جی اس صورت کا کچھ تھوڑا سا مختصر پس منظر۔ اس کی پھر پہلی 3 آیتوں کے اندر زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد ان کے بارے میں حکم نازل ہوا۔ شادی شدہ ہوگا تو اسے رجم کیا جائے گا پتھر مار کر، اور اگر کموارے ہوں گے لڑکی یا لڑکا تو پھر میرے بھائیوں ان کی سزا ہے 100 کوڑے، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرعی حد مقرر فرما دی ہے۔ اور یہ سخت سے سخت سزا کیوں رکھی بدکاری کی؟ یہ رجم کرنا پتھروں سے مار مار کے یا پھر 100 کوڑے لگانا، اتنی سخت سزا کیوں رکھی ہے اس جرم کی؟ اس لیے رکھی ہے کہ بدکاری یہ معاشرے کے اندر بہت بڑے فساد کی ایک جڑ ثابت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فساد زنا اور بدکاری ہے، یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے جی، اور یہ قبیلوں کی آپس میں لڑائی قتل و قتال تک معاملات چلے جاتے ہیں زنا اور بدکاری کی وجہ سے۔ اس لیے اس کی اللہ پاک نے سخت سے سخت سزا رکھی ہے کہ اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے، کوئی بھی ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دو، اور اگر وہ اس طرح ہے شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگا دو 100 کوڑے، تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم رہے۔ امن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سزا مقرر فرمائی، اور یہ بات بھی فرمائی کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب ان کو سزا دینے لگو نا، ایک بہت بڑی مومنوں کی جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو میری ان سزاؤں کے مطابق عمل نہیں کرے گا، میرے حکم کے مطابق عمل نہیں کرے گا، وہ پکا کافر ہوگا۔ اس کے مطابق ہمیں بھی ملک پاکستان کے اندر یہ ہمارے حکمرانوں کو یہ سزائیں نافذ کرنی چاہیے۔ جب یہ سزائیں نافذ ہو جائیں گی تو معاشرے کے اندر، شہروں کے اندر، ملک کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا، اور اس کی گارنٹی میرے رب نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد آگے یہ بات فرمائی الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ دیکھو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، یا مشرک عورت یا مشرک مرد، یہ ان کا نکاح مومنوں سے حرام ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین۔ مومن آدمی، یاد رکھو، مومن مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، کھلا حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح کوئی عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اللہ پاک نے اس کو قطعی طور پر حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح کوئی مومن مرد کسی زانیہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکا حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح کوئی مومنہ عورت کسی زانی بدکار مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اللہ پاک نے اس کو قطعی طور پر حرام کیا ہے۔ حرم ذلک علی المؤمنین، یہ بالکل حرام ہے ایمان والوں پر۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے کچھ دور دراز علاقوں میں کچھ ایسی عورتیں رہتی تھی جو یہ دھندا کیا کرتی تھی، اپنے جسمانی دھندا کرتی تھی۔ تو کچھ مہاجرین میں سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دھندا کرتی ہے یہ عورتیں، چلو ان سے نکاح کر لیتے ہیں، تو یہ پھر ہو سکتا ہے باز آ جائیں، یا پھر ہم غریب ہیں تو یہ دھندا کرتی ہیں، تو یہ امیر ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، چلو ہمارے دن ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیات اتاری کہ نہیں، کسی مومن مرد کو زانیہ عورت سے یا مشرک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، مومنوں پر حرام ہے یہ۔
اور ایک اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مشرک اور زانی ان کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے کہ مشرک جو ہے اس کو بھی ایک اللہ کے در پر چین نہیں آتا، کبھی وہ اس دربار پہ جاتا ہے، کبھی وہ اس دربار پہ جاتا ہے، کبھی وہ اس دربار پہ جاتا ہے، ادھر بھی سجدے، ادھر بھی سجدے، ادھر بھی منتیں، ادھر بھی نظر نیازیں، ادھر بھی چڑھاوے ہیں، اور اللہ کے نام کی بھی صدقے خیراتیں، قبروں مزاروں کے نام کی بھی منتیں، نظریں، چڑھاوے دیتا ہے۔ یہ مشرک کو ایک اللہ کے دروازے پر چین نہیں آتا، اسی طرح زانیہ کو بھی ایک خاوند کے ساتھ چین نہیں آتا، وہ بھی اس ایک دروازے کی ہو کر نہیں رہ سکتی، کبھی ادھر جائے گی، کبھی ادھر منہ مارتی ہے، کبھی ادھر منہ مارتی ہے۔ تو ان کے اندر یہ یکسانیت پائی جاتی ہے کہ نہ وہ ایک اللہ کا ہو کے رہ سکتا ہے مشرک، اور نہ زانیہ عورت ایک خاوند کی ہو کے رہ سکتی ہے، اس لیے مومنوں پر یہ دونوں حرام کر دیے گئے ہیں۔ آگے جی آیت نمبر 4 تا 9، یہاں پر حد قذف کو بیان کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں، پاک دامنہ عورتوں پر ہیں جی، شریف عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ کسی عورت پہ آپ تہمت لگاتے ہو شادی شدہ کے بغیر، اس پہ تہمت لگاتے ہو، پاک دامن عورت پر 4 گواہ تمہیں پیش کرنے ہوں گے، نہیں ہے، فرمایا فجلدوہم 80 جلدتن، ان کو 80 کوڑے مارو۔ یہ بہتان کی سزا ہے بھائی، اللہ کی طرف سے شرعی حد یہ قائم کی گئی ہے، اگر آپ نے کسی شریف عورت پر الزام لگایا 80 کوڑے تمہیں کھانے ہوں گے، تاکہ اس طرح کی حرکت پھر آئندہ کوئی نہ کرے۔ اب دوسری بات، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اب بات آ گئی ہے شادی شدہ کی، ایک خاوند ہے وہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے، یا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھا ہے جی، یہ اس کے لیے ہے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ وہ آدمی، وہ مرد جو اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے، تو اب اگر وہ جاتا ہے گواہوں کو بلانے کے لیے، تو پیچھے سے یہ بندہ جو اس نے دیکھا ہے یہ فرار ہو جائے گا، ہے جی، معاملہ ہے، مسئلہ ہے نا، تو یہ کیا کرے، یہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے یہ بات اللہ نے یہ قانون اتارا ہے کہ یہ عدالت میں 4 قسمیں کھائے گا، 4 قسمیں، یہ مرد 4 قسمیں کھا کر کہے گا کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے، اور 5ویں قسم یہ کھائے گا کہ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ اس طرح یہ 5 قسمیں اٹھائے گا عدالت کے روبرو، اور اپنا معاملہ بیان کرے گا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ اسی طرح پھر اس کی بیوی، وہ بھی 4 مرتبہ قسم اٹھائے گی اگر وہ سچی ہے تو، اور 5ویں بار وہ بھی کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت مجھ پہ اتاری جائے۔ اور اگر ان دونوں نے قسمیں اٹھا لی نا، مرد نے بھی اٹھا لی، عورت نے بھی اٹھا لی، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، یہ اب میاں بیوی نہیں رہے، اب ان کی جدائی ہو گئی، اور مرد کو حق میں رشکہ دینا ہوگا، اور ہاں، یا پھر عورت خاموش ہو گئی، عورت خاموش ہو گئی، اس نے قسمیں نہیں اٹھائی، پھر اس کو رجم کیا جائے گا، اس پر سزا لگے گی، اور پھر اگر مرد نے ثابت نہ کر سکا تو یہ جھوٹا ہوگا، تو اس کو پھر وہ تہمت والی سزا لگائی جائے گی 80 کوڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سوشل حدود اللہ نے جو قائم کی ہیں وہ ہیں۔ اور اس کے بعد آگے انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے خیر اسی واقعے کے تناظر میں، اور یہ
آیتیں اتار کر بھی اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ کو بری کیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، والطیبین والطیبون للطیبات، پاک باز مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ عائشہ صدیقہ اس بات سے بری ہے جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ عائشہ بری ہے اس سے، یہ لوگ بری ہیں، ابو بکر صدیق، عائشہ صدیقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاک باز لوگ ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور فرمایا رزق کریم، بہت عزت والا رزق بھی ہے ان کے لیے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے گھر میں تھے، عائشہ کے گھر میں تھے، وہاں پر اتاری گئی، ابو بکر صدیق خوش ہو گئے اور ماں دوڑی آئی عائشہ کے پاس، اے عائشہ بیٹی، اللہ نے تیری برات نازل کر دی ہے، تجھے بری قرار دیا ہے، اللہ نے تجھے اللہ نے پاک باز قرار دیا ہے، اٹھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ صدیقہ نے اٹھ کے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اپنے رب کے سامنے، یہ کہتے ہوئے کہ میں محمد کا شکر کیوں ادا کروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب سنا تھا تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں اپنے اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس رب نے آج مجھے پاک باز قرار دیتے ہوئے میری برات کا اعلان کیا ہے۔ عائشہ نے یہ بات کہی کہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو آگے پھر ان ہی چیزوں کے سد باب کے لیے، ان چیزوں کے سد باب کے لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ احکامات اتارے ہیں۔ آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، ایمان والو تمہیں اجازت نہیں ہے آج کے بعد کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت لیے داخل ہو۔ یہ اللہ پاک نے ہر مومن کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ نازل فرما دیا۔ پرائیویسی ہے نا، ہر آدمی پرائیویسی رکھتا ہے اپنی، اسلام نے مومنوں کی پرائیویسی رکھی ہے اور ان کی چار دیواری کا تحفظ اللہ نے اتار دیا اور کہا تمہیں کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت لیے داخل ہونے کی آج کے بعد اجازت نہیں، اجازت بھی لو اور سلام بھی کرو، اور پھر تمہیں اجازت ملے تو پھر تم گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اور فرمایا وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَهُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ، دیکھو اگر تمہیں گھر سے جواب نہ ملے نا تو ادھر پھر بار بار دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، 3 بار آپ اجازت طلب کرو، 3 بار اجازت طلب کرو، 3 بار گھنٹی مارو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے دروازے کے ساتھ آدمی چمٹ کے کھڑا ہو جائے اور جناب دب دب پھر ٹھکورتا ہے، گھنٹی مارتا ہے، کبھی جناب گھنٹی پہ نہیں تو پھر دروازے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا اللہ نے کرنے سے بالکل منع کیا ہے، 3 بار آپ گھنٹی مارو، تیسری گھنٹی کے بعد آپ اس کو نہ بجاؤ، چوتھی بار بجانا آپ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے آپ کے لیے، اور گھنٹی بھی بجاؤ اور دروازے کے سامنے بالکل کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ دروازہ کھلے گا آپ کی نظر سیدھی اندر پڑے گی، جو حرام ہے آپ کے لیے۔ گھنٹی بجاؤ اور سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اور فرمایا اگر تمہیں جواب نہ ملے وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، جواب نہیں آیا تو ٹھیک ہے جی نہیں آیا، آپ وہاں سے واپس چلے آؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یا تمہیں گھر سے جواب ملتا ہے کہ جی ابھی صاحب گھر پہ نہیں ہے جی، یا سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ آپ واپس آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور یہ گھر میں داخلے کے آداب ہیں، یہی بات چلتی ہے آگے 30 تا 31 آیات، ان کے اندر پھر مزید اللہ پاک نے اس کو اور بڑھاوا دیا۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، دیکھو مومن مردو، اے مومن مردو، تمہارے لیے تمہارے رب کا یہ حکم ہے
کہ جب بھی راستوں میں چلو یا کسی عورت پہ نظر پڑ جائے، آج کے بعد کل المومنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے نبی یہ حکم ان کو سنا دے، آج کے بعد کسی بھی مومن مرد کے لیے جائز نہیں اپنی نظر اٹھا کے چلے اور عورتوں پر نظر بازی کرتا پھرے۔ نظر پڑ گئی قدرتی، اپنی نگاہ کو نیچے کر لے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہو، عورتوں کے لیے بھی کہا کل المومنات یغضضن من ابصارہن، عورت جا رہی ہے راستے میں، مرد آ گیا سامنے، اپنی نگاہ کو جھکا لے۔ ایک تو پردہ وہ بھی اللہ نے اتارا ہے، اور پردے کے اندر ہے بھی، پھر بھی اپنی نگاہ کو یہ نیچی کر لے۔ یہ اللہ نے فرائض میں شامل کیا ہے، فرائض میں۔ یہ مومن مردوں پر بھی فرض ہے اور مومن عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اگر آپ کی نگاہیں آپس میں ٹکرا گئی تو پھر حادثہ ہو سکتا ہے، حادثہ۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، راستے میں گاڑیاں آ رہی ہوں نا، رات کا وقت ہو، ڈرائیور رات جانتے ہیں جی، رات کا وقت ہو تو پھر ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے نا اپنی گاڑی کی لائٹیں وہ ڈم کر لیتا ہے اس لیے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ڈم کر لیتا ہے لائٹوں کو، لیکن اگر وہ بھی لائٹ کو اونچی رکھے گا دوسرا بھی ایکسیڈنٹ اور حادثے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہی مثال ہے کہ مومنوں، مردوں اور عورتوں، تمہیں چاہیے کہ جب بھی تم اس طرح راستے میں چلو تو اپنی نگاہوں کو بالکل جھکا کے چلو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ عورتوں کو حکم دیا اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو۔ یہ اگر تم نے روکنا ہے نا، یہ فساد، یہ بدکاریاں، یہ ساری چیزیں، فتنے، تو ان چیزوں پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کا بیان کیا ہے جن کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، مطلب چہرے اور ہاتھ کو ظاہر کر سکتی ہے۔ ان مردوں کا، ان رشتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ تو خیر یہ سورہ نور آپ کو بھی خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنی عورتوں کو بھی یہ پڑھانا چاہیے، اور حتیٰ کہ یہاں تک اللہ نے بات کہہ دی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے عورتوں راستے میں چلتے ہوئے عورتوں کو ایک تو زینت بھی چھپا کے چلنا ہے، پردہ بھی لٹکا کے چلنا ہے، اور نظر کو بھی جھکا کے چلنا ہے، اور اپنے پاؤں کو بھی تم نے زمین پہ زور سے نہیں مارنا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت کو چاہیے اس کے پاؤں جوتے کی آواز بھی مرد کے کان میں نہیں آنی چاہیے۔ کتنی اللہ نے حفاظت مسلمانوں کے لیے، ان کی عزت اور چادر اور چار دیواری کا کتنا خیال کیا ہے کہ عورت کے پاؤں کے جوتے کی آواز بھی مرد کو نہیں آنی چاہیے، ہے جی۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، مرد کے جوتے کی آواز تو آپ کو نہیں آئے گی، لیکن عورت کے جوتے کی آواز آپ کو زی ٹانگا جلد ہے، وہ ٹانگے جتنی آواز ہوتی ہے کہ نہیں، جو انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ بڑے بڑے وہ اڈیوں والے ہیں، سینڈل پتہ نہیں کیا انہیں کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں یہ پہنتی کس طرح ہے، گرتی ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے، پتہ نہیں، عام بندہ تو یہ نہیں پہن سکتا، آپ پہن کے چل سکتے 2 قدم۔ تو یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اپنی زینتوں کی بھی حفاظت کریں، پردے کی حفاظت کریں، اور اپنے جوتے کی، پاؤں کی آواز بھی، کیونکہ تو میری بندی ہے اور تیرا ایک شوہر ہے، تیرے بہن بھائی ہیں، تیرا ایک باپ ہے، یہ باعزت گھرانہ ہے، تیرے جوتے کی آواز بھی غیر مرد کو نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 تا 40 فرمایا اللہ نور السماوات والارض، یہ جتنا بھی آپ کو نور نظر آتا ہے نا زمین و آسمانوں کے اندر، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نور کی روشنی ہے۔ یہ آگے پھر اللہ پاک نے اپنی بہت ساری نشانیاں توحید کی بھی یہاں پر، اپنی قدرت کاملہ کی بہت ساری بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ پاک نے پھر یہ بات کہی کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ دیکھو مومنوں، یہ احکامات ہم نے تمہیں دے دیے ہیں چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے لیے، اس میں فائدہ بھی آپ کا ہی ہے، معاشرہ پرامن رہے گا اور ان پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور تمہیں چاہیے جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول تمہیں کوئی حکم دے تو
تمہاری کلام بات جواب تمہارا یہی ہونا چاہیے سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ ایمان والوں کا جواب یہی ہوتا ہے سمعنا ہم نے سنا، اطعنا اے اللہ ہم نے مان لیا۔ کیا آپ بھی یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا؟ آئندہ ان احکامات پہ عمل کریں گے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے میرے بھائیو۔ اللہ بھی کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، عمل کرو گے تو تبھی تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 55 میں اللہ نے پھر ایمان والوں سے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ یہ صحابہ کرام کہنے لگے، ان کا بڑا خطرناک دور تھا شروع میں ہے، اس سے پہلے کہ لوگ تلواریں لے کر سویا کرتے تھے اور بڑا ہی اپنے لیے خطرہ محسوس کیا کرتے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے حضور کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم تلواریں چھوڑ کر غموں سے خوف سے آزاد ہو کر سوئیں گے؟ تو اس وقت یہ آیت اتاری گئی کہ ہاں وہ وقت آئے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے کہ اللہ تمہیں ضرور حکمرانیاں زمین میں نصیب فرمائے گا۔ اور پھر یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، مدینہ کی ریاست بھی قائم ہوئی، پھر جناب صحابہ کرام بڑے بڑے حکمران بھی بنے، جرنیل بھی بنے، اور آدھی دنیا پر انہوں نے حکمرانی بھی کی، اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جب میں تمہیں زمین میں اس طرح خلافت دے دوں، حکومت دے دوں، تو تم نے یہ کام کرنا ہے کہ شرک سے لوگوں کو پاک کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کروانی ہے، اللہ رسول کی اطاعت کروانی ہے، اور یہ سارے معاملات آگے بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر اللہ نے ایک اور بھی حکم اتارا ہے کہ خاص مومنوں کے لیے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، جو تمہارے نوکر چاکر ہیں ان کی بات بھی سن لو، اور جو تمہارے بچے ہیں، بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی حکم سن لو۔ فرمایا لم یبلغوا الحلم، وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، اور تمہارے نوکر چاکر ان کو بھی، ان کے اوپر بھی پابندی ہے ثلاث مرات، 3 وقتوں میں یہ بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، بطور خاص ماں باپ کے بیڈ روم میں۔ کون سے 3 ٹائم ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے نابالغ بچہ بھی اپنے ماں باپ کے بیڈ روم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور خاص دوپہر کے وقت جب آپ لوگ آرام کرتے ہو، کیلولہ کرتے ہو، اس وقت بھی ان کے بیڈ روم میں نہ بچہ جا سکتا ہے اور نہ ہی نوکر چاکر کو اجازت ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، نماز عشاء کے بعد بھی، کیونکہ یہ تینوں ٹائم پردے کے ٹائم ہے، تینوں ٹائم پردے کے ٹائم ہیں، اور ان تینوں ٹائموں میں اللہ پاک نے فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ تینوں ٹائم تمہارے لیے پردے کے ٹائم ہیں۔ ان تینوں ٹائموں میں ان نابالغ بچوں کو بھی یہ آپ کو ان کو یہ سکھانے چاہیے یہ آداب جتنے بھی ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، بچے جب جوان ہو جائیں نا، بچے مِنْكُمُ الْحُلُمْ، بالغ ہو گئے بچے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بالغ لڑکے بھی اپنے گھر میں اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے بھائی، دگڑ آتے ہو فوراً اندر داخل ہو جاتے ہو، اس طرح مت کیا کریں۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں اندر آپ کی بہنیں بیٹھی ہیں، اندر آپ کی امی بیٹھی ہیں، فیملی ہے اندر آپ کی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ایسی حالت میں دیکھو کہ جس حالت میں آپ انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جب تم لڑکے نوجوان بالغ ہو جاؤ نا، پھر اسی طرح تم بھی گھر میں اجازت لے کے آؤ جس طرح دوسرے لوگ اجازت لے کے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے پاکیزگی کے احکامات ہیں۔ کما استاذن الذین من قبلہم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ لیکن پتہ تب چلے نا عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی کہ جب یہ قرآن پڑھے، قرآن کوئی پڑھتا ہی نہیں، قرآن سے دور ہیں لوگ، اسی لیے فساد ہوتا ہے محلوں کے اندر اور برادریوں کے اندر۔
اور اللہ کہتے ہیں والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، ان عورتوں کو پردہ تھوڑا سا اتارنے کی اجازت ہے جو نکاح کی امید اب نہیں رکھتی، ان کو پردہ چہرہ ننگا رکھنے کی اجازت ہے۔ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں، جن کا اب نکاح شادی کا اب کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا، تو ان کو چہرہ ننگا کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس بات کو دوہرایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اب آ گئی ہے بات خامدوں کی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اے خامدو، اے مردو، تمہارے لیے بھی رب نے یہ حکم دیا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم بھی جب آؤ نا نماز پڑھ کر یا کاروبار سے واپس آتے ہو، گھر تو اپنا ہی ہے لیکن تمہیں چاہیے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گھر کے اندر پاؤں بعد میں رکھو، پہلے سلام کیا کرو۔ میرا تو اپنا گھر ہے جی، میں کیوں کروں؟ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی مرد اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے، گھر والوں کو سلام کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ لازمی ہے، فرض کیا اللہ پاک نے کہ ہر مرد سلام کر کے آئے، سلام کر کے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب بھی نماز پڑھ کر آتے اپنے گھروں میں تو ہم کھانسی کھرا کر کے آیا کرتے تھے، یا قدموں سے اس طرح آواز نکالتے کہ اندر گھر والیوں کو پتہ چل جائے آ گیا ہے، یا کھانسی کیا کرتے تھے پتہ چل جائے آ گیا ہے۔ ایسے ہی اچانک وارد نہ ہو جایا کرو، کھانسی کھرا کر کے آیا کرو، سلام کر کے اندر اپنے گھروں میں داخل ہو۔ اور تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہی تمہارے لیے بابرکت طریقہ ہے اللہ پاک نے جو کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہی اللہ پاک نے تمہارے لیے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جو اس کے رکوع کے اندر بات بیان کی وہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار اے ایمان والو، میرے نبی کو اس طرح آواز نہیں دینا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اوے فلانے او فلانے، اس طرح میرے نبی کا نام لے کر میرے نبی کو نہیں پکارنا۔ پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے اپنے نبی کا نام لے کر آواز نہیں دی۔ اللہ نے بھی اپنے نبی کا ادب کیا ہے، احترام سکھایا لوگوں کو۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح کر کے اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے۔ یا محمد کہہ کر ایک جگہ بھی قرآن میں نہیں ہے، ہیں جی، یہ آداب سکھائے ہیں اللہ نے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، گاڑیوں پہ یا محمد، ہیں اپنے گھروں میں یا محمد فریم لگائے ہوتے ہیں۔ او بھائی کیوں یا محمد کیوں؟ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، یا محمد نہیں لکھ سکتے آپ، کیونکہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اور یہ نبی کا ادب اور تعظیم کے خلاف ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، دیکھو ہم نے یہ احکامات، یہ دین آپ کے لیے بیان کر دیا اس صورت میں۔ اب جو کوئی اس کی مخالفت کرے گا، ہمارے ان احکامات کی جو بھی مخالفت کرے گا، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ہم ان کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے، ہم ان کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ آج کیوں ہیں فتنے بھائی؟ اسی لیے فتنے ہیں، فساد ہے، ہر گھر میں فساد، گلی میں فساد، محلے میں فساد، ملک میں فساد، دنیا ساری میں فساد، یہی ہے دین کی مخالفت کی وجہ سے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان احکامات پہ عمل نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا۔ اور او یصیبہم عذاب علیم، صرف فتنہ ہی نہیں ہوگا، اس بدعملی کی وجہ سے تمہیں عذاب علیم سے بھی دوچار کیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ان تمام احکامات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔